آج میں آپ کو عمر اور رابعہ کی سچی اور دل دہلا دینے والی داستان سنانے جا رہی ہوں۔ یہ وہ بچے ہیں جنہیں ظالم چاچی نے گھر سے نکال دیا تھا اور وہ روتے روتے اپنی ماں کی قبر پر پہنچے، لیکن پھر اللہ نے ان کے لیے ایک ایسا معجزہ دکھایا کہ سب حیران رہ گئے۔ کہانی کا انجام آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ انصاف کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آوازوں کی دنیا کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ غم اور غریبی کی آگ میں تپتی زندگی جی رہی تھی حلیمہ۔ پتی کی موت کے بعد اس کے 2 چھوٹے بچے عمر اور رابعہ ہی اس کی دنیا تھے۔ حلیمہ کے ساتھ رہتی تھی اس کی دیورانی، انہیں ان کے ہی گھر میں قیدیوں سے بھی بدتر رکھا جاتا تھا۔ حلیمہ کی دیورانی جس کا دل پتھر کا تھا، وہ حلیمہ کو پل بھر چین نہیں لینے دیتی تھی۔ حلیمہ لکڑیوں کا بھاری بوجھ سر پر اٹھائے جنگل سے لوٹتی تو دیورانی کے تانے تیر بن کر برستے۔ یہ کیا لے کر آئی ہے؟ جا کر اور کاٹ، یہاں مفت کی روٹیاں نہیں ملتی۔ حلیمہ خاموشی سے ظلم سہتی، بس بچوں کی طرف دیکھتی اور اپنے آنسو پی لیتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اکیلی بچوں اور ظلم کے بیچ کی آخری دیوار ہے، لیکن ایک سرد رات، تھکان، بھوک اور ٹی بی کی بیماری کی وجہ سے وہ دیوار بھی ہمیشہ کے لیے ڈھہ گئی۔ صبح ہوئی تو عمر اور رابعہ نے اپنی ماں کو جگانے کی لاکھ کوششیں کی، مگر حلیمہ گہری نیند میں سو چکی تھی، اس دنیا کی ہر تکلیف سے آزاد۔ ماں کا سایہ ہٹتے ہی ان معصوموں کی زندگی میں قہر ٹوٹ پڑا۔ چاچی کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ ایک ظالم اور بے رحم عورت نے 6 سال کی رابعہ کا بچپن چھین لیا اور اس کے ننھے ہاتھوں میں جھاڑو تھما دیا۔ 5 سال کا عمر پانی اور لکڑیاں ڈھونے والا مزدور بن گیا۔ سب سے بڑی ٹیس تب ہوتی تھی جب چاچی کا بیٹا، جو اسکول کی صاف ستھری ڈریس پہنے انہیں چڑھاتا ہوا نکلتا، وہیں عمر اور رابعہ پھٹے کپڑوں میں ننگے پاؤں بھوکے پیٹ کام کرتے رہتے۔ ایک دن رابعہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی، بھوک سے اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ اس نے جیسے تیسے پانی کا گلاس چاچی کو دینا چاہا، لیکن ہاتھ سے گلاس پھسلا اور ٹوٹ گیا۔ چاچی تو بس غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے رابعہ کو ایک زوردار تماچا جڑ دیا۔ رابعہ چیخ مار کر زمین پر گر پڑی۔ عمر دوڑا آیا، چاچی پلیز میری بہن کو مت مارو، مجھے مار لو۔ ان کی اس گہار پر بھی چاچی کا دل نہیں پگھلا۔ اس نے دونوں بچوں کو بال پکڑ کر گھسیٹا اور دروازے کے باہر پھینک دیا۔ دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اس گھر کی چوکھٹ پر پیر مت رکھنا۔ در بدر ہو چکے بھوکے پیاسے بچے سیدھے اپنی ماں کی قبر کی طرف بھاگے۔ ٹھنڈی مٹی کی اس ڈھیر پر سر رکھ کر دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ امی، عمر روتے ہوئے بولا، انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں بہت بھوک لگی ہے امی۔ رابعہ کی آواز میں درد تھا۔ چاچی نے ہمیں بہت مارا ہے۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد عمر نے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی مگر دل میں ہمت تھی۔ انہیں احساس ہوا کہ اب انہیں اپنی لڑائی خود لڑنی ہوگی۔ وہ دونوں جنگل کی طرف چل دیے، یہ طے کر کے کہ وہ لکڑیاں بیچ کر روٹی کا انتظام کریں گے۔ جنگل میں بھٹکتے ہوئے انہیں ایک پرانی سی جھوپڑی ملی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بزرگ باہر آئے۔ ان کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں اپنوں سے بچھڑنے کا درد تھا۔ عمر نے اپنی پوری داستان سنائی۔ بزرگ نے انہیں پیار سے اندر بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں بھی ان کے لالچی بیٹوں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ تم اب اکیلے نہیں ہو، بزرگ نے پیار سے کہا، یہ گھر تمہارا ہے۔ اس رات بچوں کو پہلی بار سکون کی نیند آئی۔ بزرگ نے ان بچوں کو صرف آسرا ہی نہیں دیا بلکہ جیون کی شکشا بھی دی۔ عمر ایمانداری سے محنت کرتا اور رابعہ گھر سنبھالتی۔ انہوں نے کبھی بزرگ کو بوجھ نہیں سمجھا۔ ایک دن بزرگ نے دونوں کو پاس بلایا۔ ان کی آواز میں ایک گہرا راز تھا۔ میرے بچوں، میں نے سالوں پہلے اپنی پرانی زمین پر ایک آم کے پیڑ کے نیچے ایک قیمتی خزانہ چھپایا تھا۔ یہ ایک صندوق میں بند ہے۔ میں نے اسے اپنے بچوں کے لیے رکھا تھا، پر جب انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں نے اس خزانے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اسے میرے پاس لاؤ۔
और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बच्चों के लिए ये बुजुर्ग का हुक्म था जिसे पूरा करना उनका फर्ज था। रात के अंधेरे में दोनों पुरानी बस्ती पहुँचे। डरते डरते उन्होंने खुदाई शुरू की और कड़ी मेहनत के बाद लकड़ी का भारी संदूक बाहर निकाला। बिना उसे खोले, बिना लालच किए वह चुपचाप उसे उठाकर वापस बुजुर्ग के पास लाए। अगली सुबह जब उन्होंने संदूक बुजुर्ग के कदमों में रखा तो बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह संदूक सिर्फ दौलत नहीं थी, ये तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा थी। तुम लालच में नहीं आए। बुजुर्ग ने संदूक खोला। अंदर कीमती जवाहरात, सोने के सिक्के और मोती थे। उन्होंने वह सब कुछ उमर और राबिया को देते हुए कहा, अब ये दौलत तुम्हारी है क्योंकि तुम सच्चे और नेक दिल के हो। उमर ने उस दौलत से अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया, एक ऐसा बड़ा महल बनाना जहां गरीबों के लिए लंगर खाना हमेशा खुला रहे। उमर और राबिया लोगों को खाना खिलाते, कपड़े देते, इलाज करवाते। इधर उमर और राबिया की नेकी और दौलत दूर दूर तक फैल चुकी थी। दूसरी तरफ चाची की दुनिया तेजी से बिखर रही थी। जिस बेटे के लिए उसने इतना जुल्म किया था, उसने अय्याशी में सारी जमीन जायदाद बेच डाली। जुए में घर हार बैठा था। शराब ने उन्हें सड़क पर ला दिया था। एक दिन सूदखोरों ने चाची को घर से निकाल दिया। लाठी के सहारे शर्मिंदगी, पछतावे और भूख में डूबी चाची जंगल की तरफ भटकने लगी। लोगों की जुबान पर सिर्फ यही था, ये यतीमों का हक छीनने का अंजाम है। भटकते हुए उसे कुछ लोग मिले। उन्होंने उसे एक भव्य महल के बारे में बताया जहाँ गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया जाता था। बुझी हुई उम्मीद के साथ चाची उस महल की तरफ चली। महल के दरवाजे पर पहुंचकर वह सन्न रह गई। अंदर एक नौजवान और एक खूबसूरत लड़की, चेहरे पर मासूमियत और प्यार लिए खुद अपने हाथों से लोगों को खाना परोस रहे थे। चाची खामोशी से लाइन में बैठ गई। जब वह दोनों उसके करीब आए तो चाची ने उन्हें पहचान लिया। ये कोई और नहीं बल्कि वही यतीम थे जिन्हें उसने बेरहमी से घर से निकाला था, उमर और राबिया। उमर ने जब मुस्कुरा कर पूछा, आप कौन हैं अम्मा? तो चाची ज़मीन पर गिर गई और रोते हुए उनके पांव पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो, मैं ही वह मनहूस चाची हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही हूँ। मेरा कोई नहीं है बेटा, मेरे बेटे ने मुझे फेंक दिया है। उमर और राबिया ने उसे उठाया। राबिया ने प्यार से कहा, हम आपको माफ़ कर चुके हैं चाची। अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, आप हमारे साथ यहीं रह सकती हैं। लेकिन चाची की रूह पर पछतावे का बोझ इतना भारी था कि वह रुकी नहीं। वह खामोशी से पलटी और महल से दूर जंगल में एक पेड़ के नीचे जा बैठी और उसने अपने जुल्मों को याद किया, जिसे याद करके उसका दिल फट गया और वहाँ उसने रोते रोते अपनी आखिरी सांस ली। 3 दिन तक उसकी लाश वहीं पड़ी रही और किसी को खबर तक नहीं हुई। एक दिन एक मजदूर वहाँ से गुजर रहा था। जब उसने चाची की लाश देखी तो लोगों को खबर दी। लाश से इतनी बदबू आ रही थी कि खड़े होना मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसका जनाजा पढ़ाया और कब्र में दफन किया। लोगों ने जुल्म करने वालों का अंजाम देखा। यूँ अल्लाह ने यतीमों को इंसाफ दिलाया और जालिम को उसके किए की सज़ा दी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।